السلام علیکم، ناولز کا سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں باسل کی چھٹی ایپیسوڈ کی جانب۔ کراچی کے بہت پرانے متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں 2 منزلہ ملک ہاؤس میں اب دوسری پیڑھی اپنی زندگی کے ماہ سال گزار رہی تھی۔ ملک ہاؤس 2 بھائیوں بختیار ملک اور سخاوت ملک کی مشترکہ ملکیت تھا۔ بختیار ملک بڑے تھے اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا نوین ملک اور دوسری بیٹی شازیہ ملک، جبکہ چھوٹے بھائی سخاوت ملک کے 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اسپن، اس سے چھوٹی عصمت، پھر یاور اور سب سے چھوٹی بیٹی طلعت۔ بختیار ملک اور ان کی زوجہ اپنی بیٹی شازیہ کی شادی کے بعد ہی یکے بعد دیگرے اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور پھر ان کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا نوین ملک بھی بھری جوانی میں اس دنیا کو الوداع کہہ گیا تھا۔ سخاوت ملک کے گزر جانے کے بعد اب ملک ہاؤس کی پہلی پیڑھی میں سے صرف سخاوت ملک کی زوجہ دستگیر بیگم ہی اس گھر میں سب سے بڑی تھی، جو اپنے 2 بیٹوں اسپن اور یاور کے ساتھ یہاں مقیم تھی۔ ملک ہاؤس میں آئے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا معمول کی بات تھی، کیونکہ اسپن ملک کو کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور یاور ملک معمولی ملازمت کرتا تھا۔ گھر میں کمانے والے 2 اور کھانے والے زیادہ تھے، مگر یہاں مالی پریشانی کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے مسائل تھے۔ اور اب اس وقت بھی لاؤنج میں تھوڑا آگے اس کمرے سے ابھرتی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ آج چھٹی کے دن صبح سے لگا یہ تماشا رات گئے تک جاری تھا۔ یہ اسفن اور روبی کا کمرہ تھا۔ روبی کے جہیز میں آیا لکڑی کا بیڈ، سنگھار میز اور ایک عدد چھوٹا سا پلنگ اس کمرے میں رکھے گئے تھے۔ اس وقت کمرے کے وسط میں یاور غصے میں بپھرا کھڑا تھا، بیڈ پر بیٹھے اسپن ملک کو اپنے دوپہر کو لیے گئے فیصلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بیڈ کے ایک کنارے پر روبی اپنے جبڑوں کو سختی سے پیوست کیے اپنے غم و غصے پر ضبط کی عکاسی کر رہی تھی، جبکہ 3 سالہ دران اسفن کے گھٹنے کے پاس بیڈ پر اور 2 سالہ برہان پلنگ پر سو رہا تھا۔ تم دران کو گود لینا چاہتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دران نوین بھائی کا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا خون ہے، پھر اس کو گود لینے کی کیا تک بنتی ہے؟ سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسپن ملک کی پیشانی پر یاور کی بات کو لے کر ان گنت نہ سمجھی کے شکن نمودار ہوئے۔ یاور ملک دران کو قانونی طور پر گود لینا چاہتا تھا۔ بھائی بس کریں، کیا خاک خیال رکھتے ہیں؟ کوئی دھیان نہیں دیتا اس پر۔ کپڑوں کے نام پہ یہ نکر، اور نہ کوئی منہ دھلائے نہ کچھ، کام والی آئے تو نہلا دے، نہیں تو ہفتہ بھر ایسے ہی گندا پھرتا رہتا ہے بیچارہ۔ یاور نے بازو کو لمبا تانے ہاتھ کے اشارے سے اسپن کی توجہ دران کی طرف دلائی۔ اسپن نے گردن کو ہلکا سا خم دیا، اور معصوم شہزادوں سی صورت والا بد نصیب بچہ اس وقت پرانی سی پھٹی نکر پہنے سو رہا تھا۔ کراچی میں آج کل رات کو خنکی بڑھ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ زحمت نہیں ہوتی کہ رات کے وقت ہی اسے شرٹ پہنا دے۔ آئے دن دران پر بڑھتے ظلم اب یاور کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ 1 سال سے یہی سب کچھ دیکھ اور برداشت کر رہا تھا۔ یاور کی گود لینے والی بات پر روبی کو دوپہر سے ہی پریشانی لاحق تھی، کیونکہ اگر یاور اس معاملے میں سنجیدہ ہو گیا تو کیا اس کی بہن کو دران کو گود لینا پڑے گا؟ وہ تنک کر آگے ہوئی۔ یاور، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کیا نئی نویلی دلہن آ کر اس کو سنبھالنے میں لگ جائے گی؟ روبی نے نروٹھے لہجے میں شکوہ کیا۔ سونی اور یاور کی 3 سال پہلے پسندیدگی کی بنا پر نسبت طے ہوئی تھی۔ یہ پسندیدگی روبی اور اسپن کی شادی سے ہی شروع ہوئی تھی، اور پھر بات اتنی بڑی کہ یاور کی ضد پر سب کو ہی روبی کی بہن سونیا کا رشتہ یاور کے لیے لینا پڑا۔ لیکن اب جب شادی کے دن قریب آنے والے تھے تو یاور کی یہ بات کہ وہ دران کو اپنا نام دے کر اپنا بیٹا بنائے گا کسی طور پر روبی کو ہضم نہیں تھی۔ ہاں، سونی سنبھالے گی، ظاہر سی بات ہے بھابھی، میں جب اسے گود لوں گا، اپنا نام دوں گا تو میری بیوی اسے قبول کرنا ہوگا۔ یاور ملک نے کندھے اچکائے اور اپنے فیصلے کو اٹل قرار دیا۔ سونی نہیں کرے گی یہ سب، روبی نے ناک پھیلا کر یاور سے کہا، اور غصے سے اسفن ملک کی طرف پلٹی۔ اسفی، میری بات سنیں، یاور بات کو فضول میں بڑھاوا دے رہا ہے۔ ہم سب دران کا جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھتے ہیں۔ اب اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں، 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، اس کو گود میں اٹھائے
اٹھائے تو نہیں پھر سکتے۔ روبی نے ماتھے پر چکن کی تعداد بڑھاتے ہوئے شوہر کو صفائی پیش کی۔ کرتی بھی کیوں نہ، دران کو لانے والا اور یہاں رکھنے پر بضد ہونے والا اسفند ملک ہی تو تھا۔ اٹھائے اٹھائے پھرنے کا کون کہہ رہا ہے آپ سے بھابھی؟ ان 100 کاموں اور 100 بکھیڑوں میں آپ برہان اور عصمت باجی فائقہ کا دھیان رکھتی ہیں نا، تو اسی کیوں بھول جاتی ہیں آپ سب؟ یاور کا پارا آج تو کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈٹ جانے والا اور لڑ جانے والا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت سونی تھی، جس کے لیے دستگیر بیگم کسی صورت نہیں مان رہی تھی، اور پھر یاور کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ تم گھر ہوتے ہو جو تمہیں پتا ہو ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں یا کتنا نہیں، روبی نے ناک چڑھا کر ترکی و ترکی جواب دیا۔ بھابھی میں لڑنا نہیں چاہتا آپ سے، یاور نے نظریں چرائیں۔ تم بات بھی غلط کر رہے ہو سونی، ہرگز آتے ہی ایک 3 سال کے بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ میری بہن کوئی گری پڑی ہے جو یوں تم اس پر بچہ مسلط کر دو گے؟ روبی نے ہاتھ ہوا میں گھمائے فیصلہ دیا۔ ٹھیک ہے، مت بنے دران کی ماں، پھر میری بیوی بھی نہیں بنے گی۔ یاور کے 2 ٹوک لہجے میں کہے گئے جملے پر اسفند اور روبی ایک ساتھ دم بوختہ ہو گئے۔ یاور بکواس بند کرو، سونی کو تم یوں فضول کی بات پر چھوڑ دو گے کیا؟ دران نوین بھائی کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا زاد تھے، اس لحاظ سے اب دران کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، نہ کہ صرف تم پر۔ اسفند ملک کی روب دار گرج پر بھی یاور کی پلک تک نہیں جھپکی۔ بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے گود نہ لوں تو پھر میری ایک بات مانیں، دران کو شازیہ آپا کے پاس بھیج دیں، وہ سگی پھپھو ہیں اس کی، شاید وہی۔ یاور نے گہری سانس لیتے ہوئے اگلی شرط سے آگاہ کیا۔ اسفند اس کی اس بات پر سٹپٹا کر سیدھا ہوا، چہرے پر غصے کے آثار ایک دم بڑھ گئے۔ ہاں، تاکہ وہ تایا کی باقی بچی کچی جائیداد بھی دران کے بہانے ہم سے لے اڑیں، ہے نا؟ وہ کہے گی نوین کا بچہ میں پال رہی ہوں تو اس کا حصے کی جائیداد بھی میں لوں گی۔ اسفند ملک نے دانت پیستے ہوئے اسے نوین کی بہن شازیہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ لالچ میں آپ سب ایک بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ بھائی، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی مار کھاتا ہے سارا دن، یاور نے چیختے ہوئے کہا اور غصیلی نگاہ روبی پر ڈالی۔ اسفی، یہ بدتمیز اتنا ہے، کیا کریں؟ برہان اور فائقہ کو مارتا ہے، گن ڈالتا ہے۔ اب برہان بھی تو ہے، اس سے چھوٹا ہے، پر مجال ہے کچھ الٹا سیدھا کرے، اور یہ تو آفت کا پرگالا ہے۔ جب اتنے کام الٹ پلٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مار بھی کھائے گا۔ اس کی جگہ برہان اور فائقہ ہوں تو وہ بھی اتنی ہی مار کھائیں، روبی نے تنک مزاجی سے جواب دیا۔ بھابھی، آپ تو چپ ہی کریں بس، یاور نے ہاتھ سیدھا کھڑا کرتے ہوئے روبی کو بولنے سے روکا۔ 1 منٹ چپ کرو تم دونوں، یہ طلت کیا کرتی رہتی ہے سارا دن؟ اس کو بلاؤ ذرا، روبی بلانا ذرا اسے، اسفند نے طلت کا پوچھا اور ساتھ ہی روبی کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ روبی ایک خون اشام نگاہ یاور پر ڈالتی اور منہ میں بڑبڑاتی باہر نکلی۔ یاور ناک پھلا کر اسفند کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی، طلت نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی گاہے بگاہے اس کار عظیم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، جب دل چاہتا ہے مارتی ہے اس کو۔ یاور نے سر ہوا میں مارتے ہوئے طلت کے بارے میں اسفند کو آگاہ کیا۔ جی بھائی، طلت نے دروازے پر ہاتھ رکھے تیکھی سی آواز میں پوچھا۔ اونچے سے قمیص شلوار میں کھلے بال چھوڑے، جدید سے فیشن سے لیس 20 سالہ طلت حیرت سے کمرے کے گرما گرم ماحول کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ روبی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ طلت، تم بھی دران کو مارتی ہو؟ افسوس ہوا مجھے یہ جان کر، مطلب یہاں اس گھر میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب برابر ہیں۔ اسفند نے تعصب سے آنکھیں پھیلائیں۔ بھائی، میں کب مارتی ہوں دران کو؟ طلت صاف مکرتے ہوئے اب یاور کو گھور رہی تھی۔ یاور سے تو اس کی ایک پل کے لیے نہیں بنتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم یاد کرو وہ پرسوں کیسے مار رہی تھی تم اسے؟ یاور نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سر کو ہلاتے اسے یاد دہانی کرائی جو مکمل طور پہ بھولے کھڑی تھی۔ وہ اس دن تو اس نے میری اتنی مہنگی کریم ساری اپنی ٹانگوں پر لگا کر ضائع کر دی تھی، تو میں نے تھوڑی سی سزا دے دی اس کو بس۔ طلت نے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے بیچارگی سے اپنی صفائی دی۔ تھوڑی سی سزا؟ او میرے خدا، کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ بھائی، اس نے پتہ ہے کیا حرکت کی تھی؟ دران کو بالوں سے پکڑ کر اس کے گال پر تھپڑ مار رہی تھی۔
یاور نے اس کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بھائی میں ہلکی ہلکی چپت لگا رہی تھی، میں صرف ڈرا رہی تھی، اسے زور سے کم مار رہی تھی۔ طلعت نے پھر سے صفائی دی۔ ہاں، تھپڑ کی آواز مجھے اسی لیے لاؤنج میں بھی سنائی دے گی۔ یاور نے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ طلعت، تم سے یہ توقع نہیں تھی مجھے، کم از کم تم تو دران کی دیکھ بھال کر سکتی ہو نا؟ اسفند نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی میں کہاں کر سکتی ہوں، کالج سے آتی ہوں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور شام کو عصمت باجی اور بھابھی نے سارے کام میرے سر پر ڈال دیے ہیں۔ طلعت نے ناک پھلائے، اس ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ طلعت کے سفید جھوٹ پر روبی کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ جو ابھی تک بھائی اور بہن کی لڑائی میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، تنک کر آ گئی۔ بس کرو طلعت، تم تو کالج سے آ کر کمرے میں ایسے بند ہوتی ہو کہ پوچھو مت، کام تو پھر دور کی بات ہے۔ روبی نے ہاتھ نچاتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ چپ کرو تم لوگ، خدا کا واسطہ چپ کرو۔ اسفند نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ روبی اور طلعت نے زبردستی لب بھینچے اور سانس اندر کھینچتی ضبط سے سیدھی ہوئی۔ طلعت، کل سے تم گھر کے کوئی کام نہیں کرو گی، تم دران کو سنبھالو گی صرف۔ اسفند نے انگلی تان کر حکم صادر کیا۔ بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت شرارتی ہے۔ طلعت نے خشمگین نگاہوں سے دران کو گھورتے ہوئے صاف انکار کیا۔ بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، صرف 3 سال کا، ابھی ناسمجھ ہے۔ اسفند نے حیرت سے پیشانی پر اف کی شکن ابھارے۔ یہ بات اس کی موٹی عقلوں میں جائے تب نا۔ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں دران کو لیگی طور پر گود لوں گا۔ یاور کی سوئی وہیں اٹکی تھی، وہ ڈٹا ہوا تھا اپنے فیصلے پر۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم میڈ رکھ لیتے ہیں مل کر دران کے لیے۔ اسفند نے اگلا حل پیش کیا۔ روبی کا منہ کھل گیا، آنکھیں اور لب ایک ساتھ سکوڑتی ہوئی اسفند کی طرف بڑھی۔ واہ، بہت خوب کہی، اتنی ہی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو بیوی کے کام کے لیے رکھ دیں میڈ؟ یہ نواب زادہ ہے، بہت عزیز ہے آپ کو جو اس کے لیے رکھیں گے۔ روبی کا چہرہ سرخ ہوا۔ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاور نے کمر پر دھرے ہاتھ افسوس سے ہوا میں اٹھائے۔ دستگیر بیگم آہستہ آہستہ چلتی چھڑی کے سہارے کمرے کے دروازے پر آئی۔ وہ کب سے لاؤنج کے پلنگ پر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن کمرے کا شور کہاں سونے دے رہا تھا۔ ان سب میں فقط عصمت نہیں تھی، کیونکہ وہ رات کو فائقہ کو لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ اسفی، میں کہہ دیتی ہوں پہلی فرصت میں بچے کو سنت پوری کرواؤ پہلے۔ اس انگریز بڈھی کو تو اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، تم لوگوں کو تو ہے، پلید کہیں گا، کبھی کسی برتن کو چھوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دستگیر بیگم کا 1-1.5 سال سے وہی راگ تھا، اور آج بھی وہ اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ دران جب اس گھر میں آیا تھا 1.5 سال کا تھا، آج کل کرتے وہ 3 سال کا ہونے لگا تھا، مگر وقت نہیں ملا تھا کسی کو۔ یاور پڑھائی کے لیے پنجاب میں تھا۔ دستگیر بیگم کے اپنے ہی مسئلے تھے، ایک تو انہیں دران انگریز ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کھلتا رہتا تھا، اوپر سے ان کو دران کے نوین کا خون ہونے پر بھی شک تھا۔ یاور، اسے لے جاتے ہیں آج ڈاکٹر کے پاس۔ اسفند نے دران کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یاور کی طرف دیکھا۔ وہ میں کر لوں گا بھائی، بے فکر رہیں، میں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے چھٹی لی ہے آفس سے۔ یاور نے تسلی دلائی۔ ٹھیک ہے، اور تم اسے گود نہیں لے رہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کے بعد کسی نے بھی دران کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند نے گردن گھما کر سب کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر جانتے تھے یہاں اس پر عمل مشکل ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کمرے سے جانے لگے۔ اسفند ملک نے دران کو بیڈ پر سے اٹھایا اور ایک طرف لگے پلنگ پر برہان کے ساتھ لٹا دیا، اور وہ ایک نکر میں ملبوس، پھولے سے گالوں، سفید رنگت اور گہری آنکھوں والا دران ملک روز اپنی زندگی کے بدلے فیصلوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کو کام اتنے ہوتے تھے، وہ بولتا کم اور کھاتا زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں رہنے والا اور مار پیٹ کرنے والا بچہ تھا۔ وہ کتنی دیر تک خاموش یکٹک سوچ میں ڈوبے رہنے والا بچہ تھا۔
کسی کو دیکھتا تو گہری نگاہوں سے دیکھتا اور ٹک ٹکی مانگ دے دیکھے ہی جاتا تھا۔ کچن سے نکالو تو لاؤنج میں پڑی الماری کے دروازوں میں سر گھسایا ہوتا، وہاں سے ہٹاؤ تو برہان کے نیچے لٹائے اس کے منہ پر پنچ مار رہا ہوتا، برہان کو بچاؤ تو فائقہ کے بال کھینچ دیتا تھا۔ ویسے تو وہ مصفائے اسفند اور یاور کے ملک ہاؤس میں سب کا ناپسندیدہ فرد تھا، مگر روبی کی نفرت اس کے لیے اس لیے بھی عجیب تھی کہ وہ اکثر رات کو پلنگ پر سے اٹھ کر اسفند ملک اور اس کے درمیان میں لیٹ جاتا تھا۔ اسے اس بات سے بے حد کوفت ہوتی تھی۔ یہ حرکت اپنے بچے کی تو کوئی بھی ماں بآسانی برداشت کر لیتی ہے، مگر دران کی یہ حرکت روبی کے تن بدن کو جلا دیتی تھی۔ جیسے ہی پارک کے گیٹ سے اندر قدم رکھے اور جود کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کر پھٹ کر باہر آ گئیں۔ ہلکے نیلے رنگ کے لمبے فراک اور چوڑی دار پاجامے پر دوپٹہ، گلے میں اسکارف صورت ڈالے وہ پورا منہ کھولے ساکن کھڑی تھی۔ شام ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مریم کے کہنے پر وہ جود کو لینے نیچے آئی تھی، مگر یہاں جود کو دو بڑے لڑکوں کے سامنے گتم گتا دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ دونوں لڑکے بری طرح جود کو مار رہے تھے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے جود کو ان کو مارنے کی ہر کوشش ناکام تھی۔ ارے ارے چھوڑو میرے بھائی کو، کیوں مار رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کیے وہ دور سے ہی اونچی آواز میں چیخی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آ گئی۔ سامنے لڑائی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ جوئی تیز تیز بھاگتی اپنے اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر رہی تھی اور نگاہیں بالکل سامنے جود پر کچھ یوں ٹکی ہوئی تھی کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جود کا گریباں تھام کر اسے زور سے زمین پر پٹکا۔ جوئی کی دل خراش چیخ ابھری، چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی ہے؟ تم سے چھوٹا ہے وہ۔ وہ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ کر ان لڑکوں پر جھپٹتی، اچانک سے وہ ایک طرف سے نمودار ہوا، نیلی پرانی سی جینز اور گرے ٹی شرٹ میں ملبوس، اور ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ان لڑکوں کو پنچ اور ٹانگیں ماری کہ دونوں لڑکے جو جود کو مار رہے تھے اب زمین پر اپنے چہرے اور پیٹ پکڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جوئی اس کی پشت سے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ وہی بہرا لڑکا تھا۔ زمین پر لیٹے لڑکوں نے اٹھ کر مزاحمت کرنے کی بجائے پارک کے گیٹوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے خوف تھا۔ جود اب کپڑے جھاڑتا اور گریبان درست کرتا بڑے ضم سے مسکرا رہا تھا اور پھر وہ پلٹا جس نے ایک پل میں دونوں لڑکوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اس نے ایسا کیسے پنچ مارا تھا کہ دونوں ہٹے کھٹے لڑکے جو جود کو دبوچ کر کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پر گرے تھے۔ وہ ابھی اس حیرت سے باہر نہیں آئی تھی کہ اگلا دھماکہ تو اسے دنگ کر گیا۔ شکریہ دران بھائی، جود مسکراتا ہوا اس لڑکے سے کہہ رہا تھا اور لب بھینچے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا یہ سن سکتا ہے؟ حیرت کا شدید ترین جھٹکا، آنکھیں بنا جھپکے وہ سامنے جود کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور شرٹ کے بازو درست کرتا جود کے قریب ہوا۔ وہی چہرہ جو اس کے حلیے سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتا تھا، ویسے ہی بھورے سیدھے بکھرے بال، اداس آنکھیں۔ اور پھر وہ بولا، کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتی، بھاری، رعبدار، بیزار، کھارے پانی جیسی کھردری۔ وہ جود سے لڑکوں کی مار کھانے کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وہ اس کی آواز کی بازگشت میں جکڑی ششدر کھڑی تھی۔ بھائی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے یہ لڑکے یہاں، کہتے ہیں وہ کونے میں جاؤ، زیادہ جگہ ہم لیں گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا، میں جھگڑ پڑا ان سے۔ جود اسے اپنے جھگڑے کی وجہ بتا رہا تھا۔ دوبارہ کچھ کہیں تو بتانا مجھے، اس نے جود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق سے کہا۔ جود نے مسکرا کر خوشی سے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھا اور جوئی سے بے نیاز اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل سمٹ کر سست روی سے چلنے جیسا احساس تھا۔ جوئی ہلکا سا منہ کھولے اس کے چہرے اور پتھر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ گزر گیا۔ جود نے قریب آ کر اسے ہلایا
تو جیسے وہ مجسم سے محرک ہوئی۔ یہ سن سکتا ہے کیا؟ اپنی ہی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، تو سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ ویسے اس کو بولنا پسند نہیں، زیادہ مارتا ہے بس۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ انو بھائی کا دوست ہے، فائٹنگ دیکھی اس کی؟ اسکول میں بھی ایسے ہی پکڑ کر پٹک دیتا تھا لڑکوں کو، یہ پنچ مارتا ہے منہ پر دان توڑ دیتا ہے۔ جوش سے ہاتھ کے اشارے بناتے ہوئے چہک چہک کر اسے اس لڑکے کی خوبیاں بتا رہا تھا۔ وہ اب کھوئی کھوئی سی اس کی پشت کو تاک رہی تھی جو پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ان سے اسکول میں سب ڈرتے تھے، ایک دفعہ پرنسپل کے بیٹے تک کی دھلائی کر دی تھی۔ اوہو، کیا مارا تھا! باپ رے، سر ہی پھوڑ ڈالا تھا۔ جو تو اس کا بہت بڑا مداح لگ رہا تھا۔ جوئی پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ جیسے بہت مظلوم، بہت کمزور اور دکھی تصور کر رہی تھی، وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ ایسا ہے کیا وحشی سا؟ کھوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب یوں ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وحشی سا کیا مطلب؟ آپا فائٹر کہو، فائٹر۔ پورے اسکول میں سب بھائی بولتے ہیں ان کو۔ جوت نے اس کے وحشی کہنے پر خفگی سے اس کی بہادری کی مزید وضاحت کی۔ کیوں؟ تو پھر گنڈا ہے کیا کوئی؟ جوئی نے پھر سے بھویں سکیڑ کر سوال کیا۔ انداز وہی تھا، سرائیمگی کی حالت میں جوت کے ہم قدم اس کا ہاتھ تھامے عمارت کے زینے چڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں، تو گنڈا کیوں؟ چیمپئن ہے، جوت نے ہاتھ جھلاتے ہوئے پھر سے جوش میں جواب دیا۔ اور پھر بے ساختہ وہ جوت سے وہ سوال پوچھ بیٹھی تھی جو شاید دماغ نے پرکھ کر زبان تک پہنچایا تھا۔ مسلم ہے کیا؟ سانس اٹکی، پل تھما، کان سماعت لیے کھڑے ہوئے۔ ہاں، مسلمان ہے۔ نہ جانے کیوں، پر جوت کے جواب پر دل بجھ سا گیا، ایسے جیسے کوئی پھانس اٹک جائے سینے میں اور بوجھ سا محسوس ہو۔ حالانکہ اس سے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ مسلم ہی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پل دل نے بے تابی سے ایک خواہش کی تھی کہ کاش وہ مسلم نہ ہو۔ جوت فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا اور اندر بھی جا چکا تھا۔ جب وہ بجھے دل کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر آئی، مریم کچھ پوچھ رہی تھی اس سے، وہ خالی الذہن وہاں سے گزر گئی۔ جوت کی پھر سے کلاس ہو رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ واش روم میں گھس گئی، واش بیسن کا نل چلائے، منہ پر چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا، بار بار پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ دھو ڈالا، آنکھیں کھول کر اس میں پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ گہری رنگت، عام سے نقوش، چہرے پر ان گنت محاسے اور ان کے داغ، گھنگریالے بے رونق بال۔ ہاں، تو اس کا یوں بے نیازی سے گزر جانا بنتا تھا۔ مجھ میں ایسا ہے بھی کیا؟ وہ کیوں پہچانتا کہ میں نے اس کو ایک دفعہ انو کے گھر نہ ہونے کا بتایا تھا، ایک دفعہ سیڑھیوں پر ٹکرائے تھے، دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کیا اور باہر آئے۔ جوت کو اب اماں سے مار پڑ رہی تھی۔ وہ بے دل سی وہاں سے گزرتی بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ عقب سے سنانا کی ہانک تھی جسے وہ انسنا کر چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری باری ہے آج چائے کی۔ شنگھائی سٹی ہوٹل کی شاندار عمارت کا عالی شان کمرہ کیا ہال کہیں تو بھی غلط نہیں۔ بیش قیمت فرنیچر، شیشے کی طرح چمکتا فرش اور دیواریں کمرے کے حسن کو بڑھا رہی تھیں۔ ہاروی پروڈکشن نے اپنے تمام عملے کو شنگھائی میں شوٹنگ کے دوران اسی ہوٹل میں رہائش دی تھی۔ دران اور کارلا کا کمرہ لگژری رومز میں آتا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور آج کے دن کی شوٹنگ کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس ہوٹل میں آئے تھے۔ انل کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ رات کو سونے کے لیے بس الگ کمرے میں جاتا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں دران پچھلے 2 گھنٹے سے بھویں اکٹھی کیے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے پتہ نہیں کس کھوج میں مہو تھا۔ شوٹنگ سے واپس آتے ہی وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ہلکی پھلکی سی ٹی شرٹ کو زیبتن کر چکا تھا۔
اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بیٹھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو سکور کر لیپ ٹاپ پر کچھ پڑھ رہا تھا، اور کبھی بالوں میں ہاتھ پھیر کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ مینگوئے ہوٹل میں ڈنر، وہیں ون نائٹ اسٹے، ہاروی پروڈکشن تو کمال ہے بھئی۔ انل نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور لبوں کو ستائشی باہر نکالتے ہوئے توصیفی کلمات کہے۔ ہاروی پروڈکشن اپنی گولڈن جوبلی پر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کر رہی تھی۔ چونکہ وہ اب بھی اپنے میگا پروجیکٹ کی شوٹنگ پر تھے، اس لیے انہوں نے یہ پارٹی بھی شنگھائی کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں رکھی تھی۔ اور نہ صرف یہ تھا بلکہ اپنے پورے عملے کو وہاں ایک رات کی رہائش بھی دینے جا رہے تھے۔ انل تو ہاروی پروڈکشن کے اتنے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے اہتمام پر خوشگوار حیرت ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس دران ماتھے پر بل ڈالے لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ انل جو مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہاروی پروڈکشن کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، اچانک اسے دران کے انداز پر کھٹکا ہوا۔ ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی عود آئی اور کھسک کر آگے ہوا، گردن موڑے تشویش سے اسے گھورا، جو اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے لبوں پر رکھے اسکرین کو گھورتے ہوئے گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچے جا رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہاروی کی سوچ؟ انل نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ وہ ایسا بے چین تب بھی ہوتا تھا جب وہ کسی کی سوچ پڑھ لیتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ دیر پہلے جو وہ لوگ شوٹنگ کے بعد ہاروی سے ملے تھے اور دران ہاروی کو غور سے صرف دیکھے جا رہا تھا، وہ یہی وجہ تھی۔ بہت برا پھنسانے کا سوچ رہے ہیں؟ دران کی آواز گونجی، متوازن بے فکر لہجہ۔ دران نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کیا، ایک طرف رکھا اور سگریٹ کیس اٹھایا، جبکہ انل کے ہر بار کی طرح چھکے چھوٹ گئے۔ مطلب کیا سرچ کر رہے تھے تم تب سے؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ انل نے الجھ کر سوال کیا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور 180 کی رفتار سے دوڑتے ہوئے بہت سے لمحے ذہن کے پردوں پر تیزی سے اوراق کی طرح پلٹے کھانے لگے۔ یہ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے ہیں، پر کچھ بہت برا۔ دران نے لبوں پر سگریٹ پھنسائی، کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کس کے ساتھ برا؟ انل نے اب کی بار گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ؟ اور کس کے ساتھ؟ امیج بلڈنگ گرانے کا سوچ رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے شک ہے۔ خفیف سی استہزائیہ سے مسکراہٹ سجائے اپنا شک ظاہر کیا۔ انل کی پیشانی پر شکن مزید بڑھ گئے اور چہرے پر اب غصہ تھا، جبکہ وہ اب مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہاروی پروڈکشن کی گولڈن جوبلی کی تاریخ پارٹی کی تاریخ سے بہت دور ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ پارٹی اتنی جلدی یہاں چائنا میں میری ہی فلم کے دوران رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں، وثوق سے کہا گیا۔ اوہو، آئی سی، میں بھی کہوں کہ واہ، ہاروی تو بڑا لیگزری اہتمام کر رہا ہے، اور دران کو اسپیشل پروٹوکول، کیا بات ہے! انل نے پرسوش لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑی سہلائی۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انل نے سر جھٹک کر فیصلہ سنایا اور ایک جھٹکے سے اپنی پشت کو صوفے سے جوڑا اور کان اگلی بات کی سماعت کے لیے کھڑے کیے۔ جائیں گے، پر اطمینان آواز ابھری۔ انل نے لب بھینجے، جانتا تھا وہ یہی کرے گا۔ ہر بار کی طرح گھور کر دیکھا، پر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ دران، ہر دفعہ کی طرح بالکل نہیں، تم جانتے ہو یہ رسک ہے، ہمیں لینا ہی نہیں ہے بھئی۔ یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، ہم چائنا میں بیٹھے ہیں۔ انل نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں منع کیا۔ یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، پر میں دران ہی ہوں۔ وہی طمانت بھرا پرسکون لہجہ۔ ٹانگوں کو کراس شکل دی اور سگریٹ کو ایشٹرے میں کے کنارے پر سے ٹکرایا۔ آنکھوں میں وہی سکوت طاری تھا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، انل نے ضد باندھی۔ میں بھی جاؤں گا، اور تم بھی۔ اب بس چپ۔ انگشت انگلی لبوں پر ٹکا کر ڈھیٹ پن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ڈھیٹ پن تو اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ یار دران، پتہ نہیں کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ، انل نے جھنجھلائے انداز میں کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے، کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ بلا کی دلچسپی تھی۔ وہ اب کھلاڑی ہو چکا تھا اس چیز کے ساتھ، سوچ پڑنا اور پھر اسے پرکھنا کہ وہ کہاں تک سچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب سکڑ رہی تھیں۔ ایک گہری نگاہ انل پر ڈالی، جو اب پریشان حال پیشانی کو سہلا رہا تھا۔ اب تم یہ سوچنا بند کرو کہ تم کس طرح مجھے وہاں جانے سے روک سکو گے۔ قہقہا تھا، ایک جاندار قہقہا، مگر کھوکھلا قہقہا، بے رونق، بوجھل قہقہا۔
انل نے چونک کر دیکھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ قہقہا لگا رہا تھا۔ انل اب بھویں اچکائے خفگی سے گور رہا تھا۔ اس قہقہے میں کتنے شکوے چھپے تھے، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ ڈران کا اور اس کا ساتھ آج کا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں ایک واحد وہ تھا جو جانتا تھا وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے، بہت۔ نگاہ اٹھائے، اس کی طرف دیکھا جو اب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے پوری دیوار میں نصب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ سامنے ہینگپو میں روشن کشتیاں اس کے ظاہری اطمینان جیسی چل رہی تھیں، لیکن اندر کیسا طوفان تھا وہ جانتا تھا، یا اس کے پیچھے بیٹھا اس کی پرچھائی جیسا دوست۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک